سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب جنات میں سے کوئی جن مر جاتا ہے تو جنات اس کا نماز جنازہ کیسے ادا کرتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان جن کے نماز جنازہ کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس واقعے کو سن کر ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا۔ سامعین، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکھر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ جن، سورہ سبا میں بھی اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسانوں سے پہلے بھی دنیا پر موجود تھی، اور بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے، یعنی اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے پہلے پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑ جاتا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ سامعین، ایک حاجی صاحب جو ضلع بکھر کے گاؤں میں نئے آ کر آباد ہوئے تھے، اور گاؤں کے ایک یا دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہوتے تھے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا، اور جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے قصے اور واقعات سنتے تھے، اور گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہیں مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال و مویشی یہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چراتے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اسی لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بلا تکلف بلا لیتے تھے، اور وہ چلے بھی جاتے۔ اس کے لیے انہیں چاہے کسی بھی دور کے گاؤں میں جانا پڑتا۔ سامعین، ایک مرتبہ سردیوں کی ایک سرد رات، ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا۔ سامنے 3 داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے حاجی صاحب کو نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ حاجی صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ ان 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمیوں میں سے ایک نے امام صاحب سے کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی امام صاحب کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے امام صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ امام صاحب ہی ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اسی لیے یہ 3 نورانی چہرے اور سفید داڑھی والے امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میت تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیں۔ حاجی صاحب نے پوچھا، کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھے جانتے ہیں؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی یہ بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بنا پلکیں جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا نماز جنازہ پڑھانا کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے چل پڑے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار سے حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گاڑی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گاڑی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں،
میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گاڑی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، اب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھی کہ انہیں اپنے پیچھے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ سامعین، یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی کرتے چلیں کہ فرشتوں کی طرح جنوں کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو چاہیں شکل اختیار کر لیں۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہیں بیابان، جنگل اور پہاڑ ہیں۔ سامعین، جنات بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح ذی عقل، روح اور جسم والی مخلوق ہے۔ انسانوں کی طرح ان کی نسل بھی بڑھتی ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمر میں ہزاروں سال ہوتی ہے، اور جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان کے زائد ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی۔ ابلیس کی طرح باقی سب جو اس کے ساتھ ہیں شیاطین ہیں۔ یہ طرح طرح کی ترکیبوں سے نیک کام سے روکتے ہیں اور برے کام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے جال میں نہیں آتے، لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات ہو جاتی تھی تو مسافر اپنی چیزیں جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے۔ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان نے جب عبادت گاہیں بنائی تھی تو وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے، انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ سامعین، جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں۔ ان کی رہائش اکثر غیر آباد اور گندگی والی جگہ، بیت الخلاء اور گندگی پھینکنے والی جگہ ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے دعائیں اور اذکار پڑھنے کا حکم دیا۔ قبرستان وغیرہ میں بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اور اکثر شام کے وقت گھر کی چھتوں پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو شام کے وقت گھر کی چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا۔ معزز سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔